بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے صدقۃ الفطر کی حقیقت اور اس کے مسائل۔ صدقہ کے معنی خیرات کے ہیں، فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صدقۃ الفطر اس خیرات کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں عید الفطر کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے۔ دراصل شریعت اسلامی کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو صرف امیروں کے گھروں میں خوشی کا چراغ نہ جلے، بلکہ غریبوں اور ناداروں کے گھروں میں بھی اس کی روشنی پہنچے۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر سماج کے غریب افراد کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بقرعید کی قربانی میں 1/3 غریبوں کا حق قرار دیا گیا۔ ولیمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں سماج کے امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح عید الفطر کی خوشی میں غرباء کو شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کا نظام مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ روزوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، اس صدقے کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقاصد کی وضاحت ایک حدیث میں کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کے کھانے اور روزوں کو لغو اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر ایسے بالغ مرد و عورت پر واجب ہے جو غنی اور مالدار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دولت نہ ہو اس پر صدقہ واجب نہیں۔ اور شریعت نے دولت مندی کا معیار نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال کو قرار دیا ہے، یعنی جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات، مکان، کپڑے، گھر کے ضروری سامان، استعمال کی سواری، گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ کے علاوہ آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کے حساب سے 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اگر کچھ سامان ایسے ہیں جو ضرورت و حاجت کی نہیں ہیں بلکہ محض نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں اور سال بھر استعمال بھی نہیں ہوتے تو صاحب نصاب ہونے میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ لڑکے، لڑکیاں، بیوی، اس کے زیر پرورش چھوٹے بھائی بہن اور والدین کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہندوستانی سماج میں بیوی اور شوہر کا مال ملا جلا ہوتا ہے، اور بالغ لڑکے جب تک ماں باپ کی کفالت میں ہوتے ہیں اور تعلیم وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں تو ان کی بھی ساری ذمہ داریاں گھر کا ذمہ دار خود انجام دیتا ہے، جن کی کفالت گھر کا کوئی مرد ہی انجام دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے جو عید الفطر کی صبح میں موجود ہو۔ اگر اسی شب کو بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عید الفطر کی شب میں انتقال کر جائے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا ایک صاع جو یا نصف صاع گیہوں صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، پنیر یا کشمش ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاع ایک پیمانہ تھا۔ موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 صاع کی مقدار تقریباً 3.5 کلو ہے اور نصف صاع کی مقدار 1.25 کلو۔ چونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی شے گیہوں تھی، اس لیے دوسری چیزیں 1 صاع کی مقدار میں واجب قرار دی گئیں اور گیہوں نصف صاع۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کشمش اور کھجور کی قیمت گیہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جن کے ایک طویل مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے ان میں جو بڑے تاجر اور اصحاب ثروت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی مال سے نوازا ہے، تو ان کو کھجور اور کشمش کی قیمت سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ معاشی لحاظ سے ان سے کم درجے کے ہیں، یعنی متوسط درجے کے مالدار ہوں، تو ان کو 1 سا یعنی 3.5 کلو گیہوں کے لحاظ سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گیہوں بھی 1 سا دیا جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے دوسری روایت ہے کہ آپ نے عید الفطر سے 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس میں 1 سا گیہوں کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گیہوں میں بھی صدقۃ الفطر 1 سا ہی واجب ہوتا ہے، لہذا متوسط مالداروں کو 3.5 کلو گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ معاشی اعتبار سے ان سے بھی کم درجے کے ہیں تو وہ 1.25 کلو گیہوں کے لحاظ سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس میں غربا کا فائدہ بھی ہے اور ثواب بھی زیادہ۔ نیز اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ساری روایتوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے مصارف تقریباً وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دیا جا سکتا، مثلا غریب، مسکین، محتاج مسافر جو نصاب کا مالک نہ ہو، خود اس پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہوا ہو تو اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ البتہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسہ نواسی کو ان کے غریب ہونے کے باوجود صدقۃ الفطر دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتا ہے۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلا بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں مامی، ساس سسر، سالہ سالی، بہنوی، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے، بشرطے کہ یہ غریب اور مستحق بھی ہوں، یعنی خود ان پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہوا ہو۔ صدقۃ الفطر کیا غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن غریب غیر مسلم کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں دیا جانا بہتر ہے۔ اس سے یہ پیغام بھی جائے گا کہ مسلمان نہ صرف سماجی جذبے سے بلکہ اپنے مذہبی حکم کے تحت برادران وطن کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور بلا امتیاز مذہب تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپناتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ضرور نکالیں اور عید کی خوشی میں غریبوں کو بھی